أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد. آج انشاءاللہ الرحمن سورہ کہف آیت نمبر 79 تا 82 تک پڑھیں گے. اس کا محاورہ اور لفظی معنی اور آیات کا مفہوم اور ان کی مختصر تشریح ہے، انشاءاللہ وہ پڑھیں گے. پیچھے آپ نے پڑھا تھا گزشتہ اسباق میں 3 جو پیچھے واقعات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئے تھے، ان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اعتراضات کیے، تو آخر میں حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا. ان باتوں کی اصل حقیقت میں تجھے ان قریب بیان کرو. اب وہ ان باتوں کی حقیقت بیان ہو رہی ہے. وہ 3 جو پیچھے واقعات تھے، پہلا کشتی کا واقعہ تھا، اس کے بعد پھر اس غیر مسلم کافر لڑکے کا قتل تھا، تیسرا دیوار کو کھڑا کرنا. یہ 3 واقعات تھے. اب ان کی تفصیل بیان کر رہے ہیں. فرمایا کہ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فأردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا. اب حقیقت اس طرح بیان فرماتے ہیں، رہی کشتی فکانت لمساکین، تو وہ چند مسکینوں کی تھی، یعملون فی البحر، وہ دریا میں کام کرتے تھے، فأردت، میں نے ارادہ کیا، میں نے چاہا، ان اعیبہا، کہ اسے عیب دار کر دوں. عیب دار کیوں کیا؟ آگے وجہ بتا رہے. وَكَانَ وَرَاءَهُمْ، اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا، مالک یأخذ کل سفینۃ غصبا، جو ہر کشتی چھین کر لے لیتا تھا. ہر کشتی جو خوبصورت اس کو لگتی، کوئی عیب نہ ہوتا، اس کشتی کو وہ بادشاہ چھین کر لے لیتا تھا. بڑا ظالم بادشاہ تھا. تو میں نے اس کے اندر اللہ کے حکم سے عیب کر دیا، عیب دار کر دیا. وہ دیکھے گا تو اس کو چھینے گا نہیں، یہ مسکین اپنا کام کرتا رہے گا. ورا کا معنی لغت ازداد میں سے ہے، اور قرآن کے اندر لفظ ورا جو ہے 3 معنی کے لیے بیان کیا گیا ہے. ایک معنی جو ہے اس کا، جس کا معنی ہے پیچھے، سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 101 میں بیان کیا گیا، کتاب اللہ وراء. اب اس وراء کا معنی جو ہے قرآن میں، اس کا معنی ہے پیچھے. اسی طرح وراء کے لفظ کا معنی آگے بھی ہوتا ہے، جس طرح سورہ ابراہیم کے اندر ہے وَمِن وَرَائِهِ جہنم، ان کے آگے جہنم ہے. اور تیسرا معنی اس کا بیان کیا جاتا ہے سوا، فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، جو تلاش کرے اس کے سوا. تو سوا کا جو لفظ ہے قرآن پاک میں 3 معنی کے لیے بیان کیا جاتا ہے.
آگے دوسری آیت وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ، رہا وہ لڑکا اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے، فَخَشِينَا، تو ہم ڈرے، أَن يُرْهِقَهُمَا، یہ کہ وہ ان دونوں کو طغیانا و کفرا، سرکشی اور کفر میں پھنسا دے گا۔ اب ایک پیغمبر کو کیسے پتہ ہے؟ یہ سارا معاملہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اللہ کی وحی کے ذریعے پیغمبر بتا رہے ہیں کہ یہ جو ان کے ماں باپ بچے کے لڑکے کے نیک ہیں، اور یہ لڑکا بڑا ہو کہ ان کو گمراہ نہ کرے، ان کو خراب نہ کرے، ان کو کفر میں نہ لے جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے اس لڑکے کو بر وقت جو ہے اس کی ہلاکت مروا دیا۔ اس کو آپ نے گردن مروڑی، اس لڑکے کو جاں بھاگ کر مار دیا۔ کیوں؟ اللہ جانتا تھا یہ بڑا ہو کے گمراہ ہوگا، جو ہے یہ کافر ہوگا، اور اپنے کفر کی وجہ سے ان یرہقہما، یہ کہ وہ پھسلا نہ دے سرکشی اور کفر میں اپنے والدین کو، اور اس کے جو والدین تھے دونوں وہ نیک تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے جو مومن بندے ہوتے ہیں، اپنے مومن بندوں پر آنے والے فتنوں کا اللہ تعالیٰ دفاع کرتے ہیں۔ اب اللہ کے مومن بندے ہیں، اس کی لڑکے کی ماں، اس کا والد دونوں مومن ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے اوپر آنے والی جو آزمائش تھی، لڑکا ان کا کافر ہونا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وقت سے پہلے اس فتنے کو اور اس آزمائش کو ان دونوں نیک ماں باپ سے دور کر دیا۔ اسی طرح قرآن کے اندر سورہ حج کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا دفاع کرتا ہے جو ایمان لائے۔ اللہ مومنوں پر آنے والی آزمائشیں، معاملات، اللہ تعالیٰ بر وقت ان کو مومنوں سے دور کرتا ہے۔ اللہ دفاع کرتا ہے ہماری آزمائشوں، ہماری آنے والی آفتوں کا، مصیبتوں کا، ہمیں پتہ تک نہیں ہوتا۔ اللہ کے ہر کام میں حکمت جو ہے وہ برپا ہوتی ہے اس کے اندر۔ ان یرہقہما طغیانا و کفرا، یہ کہ وہ ان دونوں کو سرکشی اور کفر میں پھسلا دے گا، اس لیے اس کو مار دیا۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا۔ فَأَرَدْنَا، خضر علیہ السلام فرماتے ہیں ہم نے ارادہ کیا کہ ان کا رب اس لڑکے کے بدلے انہیں اس سے بہتر لڑکا عطا کرے۔ ان یبدلہما ربہما خیرا منہ، یہ کہ ان کا رب اس لڑکے کے بدلے انہیں اس سے بہتر، خیران کا معنی اس سے بہتر، وزکاتً، اور پاکیزگی میں اس سے بہتر، ورحما، اور شفقت میں زیادہ قریب۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس لڑکے کے بدلے، یہ جو کافر ہونے والا ہے، گمراہی کا ذریعہ بنے گا، اس کو ختم کر کے اس لڑکے کے بدلے انہیں اس سے بہتر لڑکا عطا کرے، زکاتً و اقرب رحما، جو پاکیزگی میں زیادہ بہتر، رحما کا معنی جو شفقت میں زیادہ قریب ہو۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ، اب آخری جو مسئلہ ہے، جو آپ نے وہ دیوار کھڑی کر دی ان لوگوں کی جو انہوں نے مہمان نوازی بھی نہ کی تھی۔ اب وہ میں نے دیوار کیوں کھڑی کی تھی؟ فرماتے ہیں کہ رہی وہ دیوار، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ یتیمَيْنِ فِي الْمَدِینَةِ، تو وہ شہر میں دو یتیم لڑکوں کی تھی۔ فی المدینہ کا معنی شہر، شہر میں دو یتیم لڑکوں کی تھی۔ وَكَانَ تَحْتَهُ، اور اس کے نیچے کنز لہما، ان دونوں کے لیے ایک خزانہ تھا۔ اس دیوار کے نیچے ان دو یتیم بچوں کا خزانہ تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا باپ نیک تھا۔ باپ نیک تھا، وہ فوت ہو گیا، وہ چلا گیا، یہ چھوٹے بچے ہیں، یتیم ہیں، ان کے لیے کوئی مال مدفون کر کے دفن کر کے دیوار کے نیچے چلا گیا۔ اب وہ فوت ہو گیا ہے، چلا گیا، دیوار گرتی ہے، بستی والے ان بچوں کا خزانہ نکال لیں گے، دیکھ لیں گے تو ضائع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کے مال کی حفاظت کی۔ نیک لوگ جو ہوتے ہیں ان کی اولادیں اگر وہ
چھوٹی ہوں بڑی ہوں، اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے اولادوں کا بھی جو ہے خیال اور حفاظت فرماتے ہیں۔ اب نیک انسان تھا تو ابوہما صالح، صالح تھا، نیک تھا، بچے چھوٹے ہیں پیچھے دیندار ہیں، اللہ ان کی حفاظتیں فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وکانا تحتہ کنز لہم، اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا۔ وکان ابوہما صالحا، اور ان کا باپ نیک تھا۔ فاراد ربک ان یبلغا اشدہما ویستخرجا کنزہما، تو تیرے رب نے چاہا ان یبلغا اشدہما، یہ کہ وہ ان دونوں کو اپنی جوانی تک پہنچ جائیں۔ تیرے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچ جائیں۔ وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، اور وہ اپنا خزانہ اپنے رب کی مہربانی اور رحمت سے نکال لیں۔ یستخرج کا معنی کہ وہ نکال لیں اپنا خزانہ اپنے رب کی مہربانی اور رحمت سے۔ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، اب آخر میں بیان فرما رہے میں نے اپنی مرضی، اپنے اختیار، اپنے رائے سے یہ نہیں کیا۔ یہ جتنے کام میں نے کیے، کشتی توڑی، لڑکے کو قتل کیا، گرتی ہوئی دیوار کو کھڑا کر دیا، یہ کام یہ اپنی مرضی سے نہیں کیے، یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کے اذن اور اس کی اجازت سے ہوئے۔ تو یہ حضرت خضر علیہ السلام کے پیغمبر ہونے کی، نبی ہونے کی دلیل ہے کہ ما فعلتہ عن امری، میں نے اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے اور اپنی رائے سے نہیں یہ کام کیے، یہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے تھے سب کچھ۔ ذالک تاویل، یہ ہے ان باتوں کی اصل حقیقت، ما لم تستطع علیہ صبرا، جس پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ تو یہاں تک ہم نے پڑھا آیت نمبر 79 سے 82 تک۔ کل انشاءاللہ آیت نمبر 83 سے آگے شروع کریں گے۔ اب یہ وجہ بھی بتا دی تین کاموں کی، اور موٹے موٹے جو مسائل ہیں، معاملات ہیں، وہ بھی آپ نے پڑھ لیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کشتی چلانے والوں کو، جو چند لڑکے نوجوان تھے، ان کو مسکین کہا۔ مال تھا، پیسہ کما رہے تھے، کاروبار تھا، پھر بھی مسکین کہا۔ تو مسکین کی تعریف کیا ہوتی ہے کہ جس کی آمدنی اس کی ضروریات سے کم ہو، جس کی آمدنی اتنی ہو کہ اس آمدنی اور اس رقم سے گھر کا پورا کام نہ چل سکے، تو وہ بندہ مسکین ہوتا ہے۔ نہ اس کے حالات کا کسی کو پتہ ہو، اور نہ ہی وہ خود اپنے حالات کسی کو بتائے کہ میں ضرورت مند ہوں، میں مستحق ہوں۔ اب بخاری کے اندر یہ وَيَسْأَلُونَكَ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا، بقرہ کے اندر آیت ہے کہ وہ لوگ کسی سے چمٹ کر، ہاتھ پھیلا کر نہیں مانگتے۔ تم لوگ کیا کرو، تعرفہم بسیماہم، ان کی نشانیوں سے پہچانو، ان کے گزر بسر سے ان کو پہچانو۔ تو مسکین اس لیے کہا کہ آمدنی اتنی ہو کہ اس سے گھر کی ضروریات، گھر کا سارا سرکٹ کام کاج نہ چل سکے، تو اس کو بھی مسکین کہتے ہیں۔ تو یہ جو صیغہ ہے مسکین، یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ مسکین بر وزن مفعیل کے وزن پر ہے، صفت مشبہ کا صیغہ ہے، واحد مذکر ہے، اور اس کا مادہ ہے ساکانہ، ساکونہ، یہ باب کاروما سے ہے۔ طغیانا اس میں مصدر ہے، باب فاتحہ سے، طاغین یا اس کا مادہ ہے، ناقے سے یائی ہے۔ ورا یہ اسم جامد ہے، واحد مذکر، اور یہ تین معنی کے لیے قرآن میں مستعمل ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 80 تا 81 میں اپنے بندوں پر آنے والے جو فتنے ہوتے ہیں، ان فتنوں کا وہ دفاع کرتا ہے۔ آنے والے مصائب، جس طرح بچے نے کافر ہونا تھا، غیر مسلم ہونا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بر وقت اس کو جو ہے مار دیا۔ اسی طرح قرآن میں فرمایا کہ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، سورہ حج میں فرمایا اللہ اپنے ایمان لانے والے بندوں کے دفاع کرتا ہے، ان پر آنے والی جو بھی معاملات، آزمائشیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کی حفاظت فرماتا ہے، ان سے بچاتا ہے مسلمانوں کو، مومنوں کو۔ تو انشاءاللہ کل آگے پھر آیت نمبر 83 سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.